الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عید الاضحیٰ کے اس مسرت موقع پر ہم جمع ہیں، جو ایک خاص شان اور خاص اس دن کی حیثیت ہے، اور یہ واقعہ اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے اسباب ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی بات، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا مطلب اور مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ جل شانہ کے احکامات کو ہر حال میں پورا کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ قربانی کا فارمولہ، قربانی کا خلاصہ اور قربانی کا سبب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو حکم جس وقت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اس کے اندر کسی قسم کی حجت تلاش کرنا یا اس کے اندر کسی قسم کے ان چیزوں کو ڈھونڈنا کہ اس کی لوجک کیا ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی فطرت یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حضور جب حاضر ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، انہوں نے اس کے اندر کوئی حجت تلاش نہیں کی کہ بھائی یہ ذبح کرنا کیا ضروری ہے، کیا جان پیش کرنا ضروری ہے، اے اللہ یہ بیٹا مجھے بڑھاپے میں ملا ہے، کیا میں اس کے بدلے کچھ اور آپ کے رستے میں پیش کر دوں، کوئی اور چیز آپ کے رستے میں دے دوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسی طرح ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کے ہیلے بہانے اور حجت بازی نعوذ باللہ نہیں کی۔ تو قربانی کے اس واقعے کا بنیادی سبب اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہوں ان کو سینے سے لگانا، اور اسی طریقے سے جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں ان کو اس موقع پر بالائے طاق رکھنا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان جو اللہ کے راستے میں جانوروں کو پیش کرتے ہیں، ان کی قربانی دیتے ہیں، کہ یہ جو جانور ہیں یہ محترم ہیں، کیونکہ ان کی نسبت
شریعت کی طرف ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، شریعت کی طرف ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ ابھی کل ہی 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی طرح قربانی کے لیے لایا ہوا جانور مر گیا تھا، اس کو ایک گاڑی میں رکھ کر کچرا کنڈی میں پھینکنے کے لیے لوگ لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہر جانور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جس جانور کے حق میں ہے، ایک تو ہے کہ ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی سے عبادات کریں، نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی ادا کریں اور قربانی کے دنوں میں قربانی بھی کریں، لیکن اپنے نفس کے اوپر جب کوئی چوٹ پڑے، اپنے نفس کے اوپر کوئی ضرب پڑے تو اس کے اوپر ہم تلملا اٹھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو دبانا، یہ جو حج ہوتا ہے، الحمدللہ لاکھوں مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پورے حج کا خلاصہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خوش اخلاقی سے، ہمدردی سے، محبت سے پیش آنا، کسی حاجی کو تکلیف نہ دینا، اپنے نفس کے اوپر اگر کوئی چیز شاق گزرے تو اس پر صبر کرنا، یہ پورے حج کا خلاصہ ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ اور اسی طریقے سے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کیا ہے کہ آدمی ہر موقع پر نعوذ باللہ اپنی مرضی کرے۔ تو اپنی مرضی کو ختم کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی اور منشا کے مطابق شریعت کے ہر عمل کو پورا کرنا ہے، شریعت کے ہر حکم کو سر انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ بہرحال آج کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے کہ اللہ کے حضور مسلمان سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے جانور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے آداب علماء نے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، مختلف اوقات میں آپ حضرات کے سامنے تمام مساجد کے اندر یہ مسائل بیان ہوتے رہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص کو ڈھونڈیں، اخلاص کو تلاش کریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ اللہ ہم یہ جانور تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ جانور قربان کر رہا ہوں۔ بس آج قربانی کا دن ہے، اس سے پہلے ہماری جو بھی نیت رہی ہو، لیکن آج کے خاص طور پر اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، تصحیح کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم یہ جانور تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ساری محنت کام آئے گی۔ یہ جو 10 دن 15 دن مسلمان کتنے ذوق و شوق کے ساتھ الحمدللہ یہ اس ملک کا خاص طور پر اس شہر کا خاصہ ہے، اس شہر کی پہچان ہے، اس شہر کی شناخت ہے یہ کہ یہاں پر دین کی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ یہی شہر ہے کہ یہاں پر مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، یہاں پر تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہاں پر درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، یہاں پر دیگر دین کے اعمال الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔
انہی میں سے ایک عمل یہ قربانی کا ہے کہ مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اللہ نے جن کو جتنی استطاعت دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے۔ کئی لوگوں کے بارے میں سنا کہ 100 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، کوئی 50 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، کوئی 10 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نیتوں کی تصحیح کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو ہم جانور تیرے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، الہ العالمین ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے، نمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کے اندر اپنی رضا شامل حال فرما۔ تو ان جانوروں کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ آداب علماء نے بہت سارے لکھے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بھی جان رکھی ہے اللہ نے، اتنا احساس ان کو بھی ہے کہ ان کے گلے میں چھری پھیری جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی، ان آداب کی بالکل رعایت نہیں رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اپنی نفسانی خواہش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے۔ نہ تو جو مالک ہوتے ہیں جانوروں کے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ جو قصائی ہوتے ہیں۔ قصائی حضرات کو تو ویسے ہی جلدی ہوتی ہے کہ تھوڑی جانوروں کو پلٹی کرنا ہوتا ہے اور اپنے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو چیز ہے کہ اپنی خواہشات کو دبانے کا مطلب کیا ہے، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کام وہ کریں، عبادت وہ کریں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضا شامل ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، اور ہمارے ہاں لائن لگی ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ترتیب سے جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر بھی حص ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ شریعت نے ان جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنا سر رکھا اور رونے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جانور اونٹ آپ سے یہ کیا کر رہا ہے، اس طرح کے سامنے آ کر اپنا سر رکھ دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، اس لیے کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، اونٹ جانور شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور خدمت مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ جو جانور ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو، جتنا ان کو چارہ دیتے ہو کم از کم اتنی ان سے خدمت لو، چارہ کم دیتے ہو اور خدمت زیادہ لیتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں پر جب سواری کرتے ہو تو اچھے طریقے سے ان پر سوار ہو جاؤ، اور جب سواری سے اترو تو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑو، کھلی فضا کے اندر ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ اچھے طریقے سے چلیں، اور جو ان کے اوپر تکلیف، بوجھ اور آزمائش آئی ہے اس سے ان کو کچھ راحت ملے، ذرا گھومے پھریں یہ زمین کے اندر۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو، جانوروں کی پشت کو، جانوروں کے پیٹھ کو منبر نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ منبر پر آدمی بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بات کرنی ہو، آپس میں گپ شپ کرنی ہو، بات چیت کے اندر مشغول ہونا ہو، تو جانور کی پشت سے اتر جاؤ، اس کو تکلیف نہ دو بلا وجہ۔ تو یہ جانور، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے، جانور کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی راحت اور پریشانی کی حص رکھی ہے اللہ نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو ایک کو ذبح کرو تو دوسرے کو اس کے سامنے نہ کرو۔
کیوں؟ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا علماء نے آداب میں سے ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو چھری ہوتی ہے انتہائی تیز ہو، دھار اس کی بہت تیز ہو کہ جیسے گلے پر رکھیں، گلے پر چھری رکھتے ہی گلا کٹ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں چھری بالکل جو ہے تند ہوتی ہے، وہ اس کے گلے میں پھیر رہے ہوتے ہیں، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا نہ ہو، چھری بالکل تیز ہو، دھار اس کی تیز ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ تو قربانی کا فلسفہ ہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. انسان تو دور کی بات ہے میرے دوستوں، مسلمان تو دور کی بات، انسان بھی دور کی بات کہ انسان جو ہو کافر کیوں نہ ہو اس کو تکلیف نہیں دینی. کافر کو ایذا نہیں پہنچانا، اپنی انا کی خاطر کسی کی توہ میں لگ جانا، کسی کے پیچھے لگ جانا اور کسی کی نگرانی شروع کر دینا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب کی فیسلٹیز کیا ہے، مولوی صاحب کی فیسلٹیز کیا ہے. افسوس کرنا چاہیے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے میرے دوستوں، بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں. اپنا مشن یہ بنا لینا کہ یہ امام صاحب، یہ مؤذن صاحب، یہ مسجد والے، یہ دین والے. کیا ہماری عبادات ہے؟ کیا مل رہا ہوگا ہمارے اس عمل پر ہمیں؟ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر، جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جو مسجد میں نہیں آ رہا، وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے کہ مسجد کو اس طرح کرنا ہے، اماموں کو اس طرح کرنا ہے، دین والوں کو اس طرح کرنا ہے. یہ ہماری آخرت برباد کرنے والی بات ہے، ہماری قبر کو تاریک کرنے والے اعمال ہیں، ہماری آخرت کو برباد کرنے والے اعمال ہیں. اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے ان باطنی امراض کو، گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور کام وہ کریں جس سے ہمارے اللہ اور ہمارے نبی علیہ السلام سے راضی ہو. یہ پورے قربانی کا خلاصہ اور فلسفہ یہ ہے کہ اپنے ناجائز خواہشات کو دبانا، یہ ہے قربانی. یہ نہیں ہے کہ روٹین کے مطابق نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قربانی کی 10 جانور آپ ذبح کریں اور دوسرے مسلمان بھائی کے غیبت کے اوپر فوکس کریں، اس کے اوپر بہتان لگائیں، ان کی توہ میں لگ جائیں، ان کی جاسوسی کریں، ان کے پیچھے. یہ گناہ ہے، گناہ اور سخت ترین گناہ ہے. کسی پہ بہتان لگانا، کسی کے اوپر الزام لگانا، غیبتیں کرنا سخت ترین گناہ ہے. اپنی قبر کو تاریک کرنا ہے، آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے. اللہ جل شانہ ہمیں قربانی کے اس مقصد کو، فلسفے کو سمجھنے اور اللہ جل شانہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2 رکعت نماز واجب، عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے. اس کے بعد کوئی رکعت اسی طرح ہوگی، دوسری رکعت بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے، الحمد اور سورت پڑھیں گے. رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر 1 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ، اللہ اکبر کہہ کر تیسری مرتبہ. یہ 3 زائد تکبیرات ہیں. چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا ہے اور نماز اس کے بعد نارمل طریقے سے مکمل ہوگی. نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.